لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت بھیجے جھوٹوں کے اوپر. لکھتے ہیں ایک سید صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 64، صفحہ نمبر 64 لکھتے ہیں کہ ایک سید تبلیغی نصاب فضائل نماز صفحہ نمبر 64 کبھی بولو ربانی اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے، نعوذ باللہ، ہمیں ایسی ادب کی باتیں نہیں بول سکتے بھائی، ہے نا. ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے کچھ پتہ لگا نہیں ہے، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، لکھا ہے کہیں لکھا ہوگا کہ 12 دن تک 12، غور سے سنو اور میں تبلیغی بھائیو ذرا تم بھی آزماؤ، یہ سارے 5-6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ جو 20 لاکھ جمع کرتے ہو اور خواہ لوگوں کے ٹینک پانی استعمال کرتے ہو، بدبو پھیلاتے ہو، پیخانے بنواتے ہو، ہاں سب کچھ وہاں پہ خواہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. اور یہ تبلیغی جماعت کی مدد کرنے والی جو گورنمنٹیں ہیں، چاہے برٹش گورنمنٹ ہو یا انڈیا یا پاکستان، دنیا کی گورنمنٹیں کی مدد کرتی ہے نا. یہ جو کہتے ہیں ہمیں اللہ دیتا، اللہ تو دیتا ہی ہے، بہرحال سب قوموں میں سب کی روزیاں اللہ دیتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ ایجنٹ ہیں جناب علی، نے حکومتیں پیسے دیتی ہیں، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اندر کی بات ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو جناب علی یہ خواہ پیخانے حمامات بنا کر کے ایک بدبو پھیلاتے ہیں، جہاں بھی تبلیغی اجتماع ہوا وہاں پتہ چلا کہ فراد ہی فراد ہو گئی. خواہ یہ فارمولہ اپناؤ جو زکریا صاحب بتا رہے ہیں، سارے تبلیغی جماعت کے بھائیو اپناؤ، یہ نصیحت ہے، اور اللہ نہ کرے تمہیں کبھی توفیق ہو یہ فارمولہ اپنانے کی. ہم تمہاری برائی نہیں چاہتے، ہم تمہاری صحت اور تندرستی چاہتے ہیں، جسمانی صحت بھی چاہتے ہیں، تندرستی، اور تمہارے ایمان کی بھی اصلاح چاہتے ہیں. وما توفیق الا باللہ. ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک، کتنے دن تک؟ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں، ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں، اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. نہ جانے کس نے یہ سزا ان کے لیے مقرر کی تھی سید صاحب نے، کہ سوئے نہیں. کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی. 12 دن تک ساری نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کریں. یہ کون تھا؟ یہ سید لکھ کر کے آل رسول کی طرف نسبت کی گئی ہے، تاکہ جو لوگ آل رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ اس بات کے اندر شک بھی نہ کریں. ہو سکتا ہے آل رسول ہیں، لیکن کوئی آل رسول ایسا نہیں پیدا ہوا ہے، یہ سید نہیں رہا ہوگا، یہ جن رہا ہوگا، کوئی شیطان رہا ہوگا. انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انسان کی فطرت یہ نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف بات ہے، ہرگز نہیں. نہ ایسی کوئی دلیل سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ملتی ہے، نہ ہی ائمہ سے ملتی ہے، نہ تابعین میں ملتی ہے، تابعین میں ملتی ہے، ہمارے سلف میں تو نہیں ملتی. یہ صوفیوں کا کوئی شیطان رہا ہوگا، کوئی صنم رہا ہوگا جس نے ڈانٹیں لگا لی ہوں گی اور ایک ہی وضو سے پوری 12 دن کی نمازیں پڑھیں گے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وضو تازے کر لیا کرو. اللہ کے نبی فرمائے جس کے دروازے کے اوپر نہر بہ رہی ہو، اگر وہ 5 وقت اس کے اندر غسل کرے تو کیا بتاؤ اس کے حل یبقى من جسمہ درن، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. کہا یہی مثال ہے نماز پڑھنے والے کی کہ وہ جب وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے. اور یہ کہہ رہے 12 دن تک یہ معصوم تھے. کون تھا یہ سب جناتی کہانیاں ہیں، یہ کرشمے ہیں جناتوں کے، جو حضرت تبلیغی جماعت امیر صاحب اپنی جماعت اور مسلمانوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. مسلمانوں ایسے لوگوں کی جالوں میں نہ آنا، یہ فطرت کے خلاف ہے. کبھی تم بھی آپریشن کرا کے کہو چلو ہم اس فارمولے پہ عمل کریں، مر جاؤ گے، پیٹ پھول جائے گا، ختم ہو جاؤ گے. ایک دن نہیں برداشت کر سکتے ہو، تم 12 دن کی بات کر رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے معراج ابانی صاحب کا پورا اعتراض سنا. معراج ابانی صاحب نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنے پر مختلف اعتراضات کیے ہیں. ان اعتراضات کا انشاءاللہ ہم تفصیلی جائزہ لیں گے. ہم مختصر طور پر اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم نے کن باتوں کا جواب دیا. سب سے پہلے ہم نے یہ حوالہ جہاں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہ بتایا کہ یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا، اور یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے. اس کے علاوہ معراج ابانی صاحب نے ایک چیلنج کیا تھا کسی یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ سے دکھائیں ایک وضو سے کئی نماز پڑھنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس ویڈیو میں ثقہ بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں عبد الرحمن بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ایک وضو سے 15 دن تک نماز پڑھنا سلف کی کتاب سے ثابت کیا. اس کے علاوہ ہم نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ ایک وضو سے کئی نماز پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایک وضو سے کئی نماز پڑھنا جائز ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کئی دن تک نہ کھانا سلف سے بھی ثابت ہے. اور ہم نے غیر مقلدین کی کتاب جہاں ایمان بڑھانے کے واقعات بیان ہوئے ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کیا ہے جس نے برسوں تک کھانا نہیں کھایا. اس وجہ سے غیر مقلدین سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیا کریں. اس کے علاوہ ہم نے اس بات کو بھی سلف سے دکھایا ہے کہ بھائی کئی برس تک جو ہے اسلاف نہیں سوتے تھے، ان کا بھی جو ہے ہم نے حوالہ دیا. اب معراج ابانی صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کا ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس شخص نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ اپنی طرف سے واقعہ بیان کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس شخص نے اس طرح سے اعتراض کیا جیسے جھوٹا واقعہ، اور کہہ رہا ہے اللہ لعنت بھیجے جھوٹوں پر. انشاءاللہ لعنت کا مستحق کون ہوگا آپ پوری ویڈیو سن کر سمجھ جائیں گے. کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کچھ پتہ نہیں، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر کہیں لکھا ہوگا. تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ اگر حوالہ بھی کسی کتاب کا دیتے ہیں تب بھی اعتراض مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ہوتا ہے. آپ وہ حوالہ جو ہے چھپا جاتے ہیں. اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ یہاں حوالہ نہیں دیا ہے تو حوالہ دیتے تو بھی اعتراض کی بات آپ اعتراض کرتے ہیں، حوالہ نہیں دیتے تو بھی اعتراض کرتے ہیں. تو حوالہ دینا نہ دینا آپ کے اعتراض کا باعث نہیں ہے. آپ نے تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کا اپنا مشن بنا رکھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ اپنی طرف سے گڑھا یا بنایا یا سلف کی کتابوں میں موجود ہے. غیر مقلدین کے بہت مشہور شیخ ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟
آئیے غیر مقلدین کی کتاب سے دیکھتے ہیں. غیر مقلدین کی مشہور کتاب جس کے رائٹر ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب, ان کی کتاب ہے کتاب التعویذات. صفحہ نمبر 157 پر باب باندھتے ہیں, باب برائے قضاء حوائج کے تحت لکھتے ہیں ہمارے شیخ یعنی اہل حدیث کے شیخ یعفی رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پر لکھا ہمارے شیخ. بس شیخ, ہمارے شیخ کا مطلب کیا ہے؟ غیر مقلدین کے شیخ یعفی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ فائدہ مجرب و عظیم البرکہ, یہ ان کا کوٹیشن ہے. اس کے علاوہ انہوں نے التاج المقلل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 پر ان کو امام بھی لکھا ہے. اب یہ حوالہ دیکھتے ہیں, یہ حوالہ ہے کہاں؟ امام یعفی رحمۃ اللہ کی کتاب روض الریاحین, بہت مشہور حکایت کی کتاب ہے. پیدائش ان کی 698 ہجری ہے, وفات 768 ہجری ہے. صفحہ نمبر 169 پر 179 پر اسی سید صاحب کا واقعہ نقل کیا ہے, اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس سید صاحب سے خود شیخ یعفی رحمۃ اللہ علیہ مل بھی چکے ہیں, جس نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی. لکھتے ہیں اس مذکورہ سید نے ایک وضو سے, کیونکہ کئی واقعات سید صاحب کے انہوں نے بیان کیے, اس مذکورہ سید نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی. ان کا اس کتاب کی تالیف کرنے کی تاریخ تک 15 سال ہو گئے, کئی دن تک بغیر کچھ کھائے پی رہ جاتے تھے. ابھی مولانا کریم رحمۃ اللہ اسی کتاب سے نقل کرے, لکھتے ہیں امام یعفی رحمۃ اس مذکورہ سید نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی, اور ان کا اس کتاب کی تالیف کرنے کی تاریخ تک 15 سال ہو گئے ہیں. زمین پر کروٹ نہیں رکھی, اور آپ کئی دن تک بغیر کچھ کھائے پیے رہ جاتے تھے, اور جب کھاتے تھے تو بہت کم, اور وہ بھی کوئی سخت اور خشک چیز کھا لیتے. اور میرے ساتھ مینا میں گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا, اور مگر شدید کہنے کے بعد, یعنی بہت شدید کہا تب جا کے انہوں نے گوشت کا ایک ٹکڑا کھایا. یعنی امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ خود اس شخص سے جس نے وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی مینا میں باقاعدہ ملاقات کی ہے. میراج ربانی صاحب کا ایک دھوکہ, کہتے ہیں سید لکھ کر آل رسول کی طرف نسبت کی گئی تاکہ جو لوگ آل رسول سے محبت رکھتے ہیں اس بات میں شک نہ کریں, ہو سکتا ہے آل رسول ہو, کوئی آل رسول ایسا پیدا نہیں ہوا. میراج ربانی صاحب کی جہالت کا کرشمہ ہے یہ بات, ورنہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں, یہ امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو نقل کیا ہے. جب امام یعفی رحمۃ اللہ سید کا واقعہ لکھا ہے, سید نام کے ساتھ ہی لکھا ہے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا وہاں میراج ربانی صاحب کا نام داخل کر دیں گے؟ تعجب ہے ان پر, کہ اعتراض کا بہانہ ان کو کسی نہ کسی طرح ملنا چاہیے. اب نام جو سید لکھ دیا تو سید صاحب کے نام پر یہ اعتراض شروع ہو گیا, تو سید صاحب کا نام لکھیں گے اور کسی اور کا نام لکھیں گے. اس سے پتہ چلا کہ میراج ربانی صاحب کا یہ اعتراض جو بھونڈا. آئیے اب سند کا حال دیکھتے ہیں کہ اب یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے. الحمدللہ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے. آئیے سب سے پہلے امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ کے حال سلف کے حوالے سے دیکھتے ہیں, یعنی کیسی پرسنالٹی ہیں. سب سے پہلا حوالہ امام جلال الدین یوسف بن عبداللہ, وفات 874 ہجری ہے. ان کو امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ الشیخ امام العالم عارف باللہ کہا ہے. النجوم الظاہرہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 74. دوسرا حوالہ امام ابن عماد رحمۃ اللہ علیہ نے, جن کی وفات 1089 ہجری, ان کو عالم مورخ متصوف نفس کی اصلاح کرنے والے کہا ہے. شجاعت الذهب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65. ابن عماد رحمۃ اللہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 362 پر شیخ الحجاز بھی کہا ہے. حوالہ چوتھا امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وفات 771 ہجری, طبقات شافعیہ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 33 پر, ان کو یعنی صالح آدمی, نیک آدمی اور بہت سی کتابوں مصنف کہا ہے. پانچواں حوالہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ, وفات 804 ہجری, طبقات اولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556, ان کو امام, مفتی اور عامل قرار دیا. چھٹا حوالہ امام تقی الدین محمد بن احمد الفاسی, وفات 832 ہجری, اپنی کتاب ذیل التقید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر شیخ الحرمین قرار دیا. ساتواں حوالہ امام شمس الدین محمد بن عبداللہ, وفات 842 ہجری, نے اپنی کتاب توضیح المشتبہ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 204 پر ان کو استاد علامہ عارف قرار دیا. آٹھواں حوالہ امام قاضی شعبہ رحمۃ اللہ علیہ, 851 ہجری وفات ہے, طبقات شافعیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر, ان کو امام القدوہ عارف فقیہ عالم شیخ حجاز کہا ہے. آئیے نواں حوالہ امام تقی الدین محمد بن فہد الہاشمی, وفات 871 ہجری, لحظ الحاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 پر, ان کو علامہ اللہ کے ولی کہا ہے. اور اسی کتاب صفحہ نمبر 102 پر ان کو امام العارف شیخ الوقت صاحب احوال و کرامات بزرگ کہا ہے. 10واں حوالہ امام جمال الدین یوسف بن عبداللہ, وفات 874 ہجری, اپنی کتاب المنحل الصافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 74 پر, ان کو شیخ الحرم امام المسلکین اور شیخ صوفیہ کہا ہے. 11واں حوالہ محمد بن عبد الرحمن بن غزی, وفات 1167 ہجری, دیوان اسلام میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 404 پر, ان کو شیخ امام فقیہ صوفی کہا ہے. 12واں حوالہ علامہ زرکلی رحمۃ اللہ علیہ علام میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72 پر, ان کو مورخ باحث متصوف قرار دیا ہے. آئیے سب سے اہم اور امپورٹنٹ حوالہ جو ان حوالوں کا نچوڑ ہے, غیر مقلدین کے بہت بڑے شیخ الشیوخ, بہت بڑے شیخ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتابیں اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں, جن کی کتابیں پڑھ کر یہ بڑے ہوتے ہیں, ان سے علم حاصل کرتے ہیں, اور ان کی کتابیں نیل الاوطار, کون سی کتابیں سب پڑھتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ کتاب فتح الربانی ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 پر اور 1070 پر لکھتے ہیں. اور اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو اس معاملے میں ثقہ لوگوں کی مدون کتب میں نظر کرے. ثقہ لوگوں کی, جیسے اب دیکھیے ثقہ کن کن کو قرار دیا, جیسے کتاب حلیۃ الاولیاء ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے امام کو شریع, جیسے کتاب حلیۃ الاولیاء ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ,
امام کوشری رحمۃ اللہ رسالہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ صفۃ الصفوہ، شرجی رحمۃ اللہ طبقات اولیاء اور امام یعفعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روض الریاحین۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خود غیر مقلدین کے ہاں یہ شیخ ہیں، جبکہ سلف کے اسکالر نے ان کو شیخ حجاز، فقیہ، امام القدوہ بہت سے القابات سے نوازا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ کیوں؟ شیخ یعفعی رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہیں، خود علامہ شوکانی رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہیں، اور سلف کے اسکالر ان کے بارے میں مختلف جو ہے تعریفات کی ہیں، آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جس نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ اپنی طرف سے نقل نہیں کیا، بلکہ شیخ یعفعی رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب کا واقعہ نقل کیا، اور شیخ یعفعی رحمۃ اللہ علیہ خود اس سید صاحب سے مل چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے، پھر اعتراض کیسا؟ بھئی واقعہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نقل نہیں کیا۔ آئیے ان کے اگلے پوائنٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا تبلیغی جماعت والوں کو لاکھوں کا تبلیغی اجتماع کرتے ہو، پانی خرچ کرتے ہو، گند پھیلاتے ہو، بہت سی گند انہوں نے اپنی اعتراض میں نکالی۔ اچھا، اس طرح کے اعتراضات ہم احادیث کو سامنے رکھ کر ان پہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو پیروں برم آ جاتا تھا۔ میرا ربانی صاحب سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تم کون سی نماز پڑھتے ہو؟ تم کوئی نماز تمہارے حدیثوں کو ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہو پیروں برم آ جاتے ہو؟ یا میرا ربانی صاحب نے کتنی نمازیں پڑھی جس میں ورم آ گیا؟ ہم بہت سی چیزیں اٹھا کر پیش کر سکتے ہیں میرا ربانی صاحب کے سامنے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے اعتراضات بھوڈی اور جہالت کی بنیاد پر ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں، اور ناقل کا کیا مسئلہ ہوتا ہے فرقہ اہل حدیث کے، یعنی نقل کوئی سی بات کو نقل کرتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی سلف کی کتابوں سے کوئی حوالہ نقل کر دے رہا، کوئی کتاب نقل کر دے رہا ہے، تو فرقہ اہل حدیث کا اصول کیا ہے؟ ان کی بہت مشہور کتاب ہے دفاع بخاری، شیخ الاسلام ابو القاسم بنارسی صفحہ نمبر 269 پر لکھتے ہیں، شیخ الاسلام ابو القاسم بنارسی مرحوم صفحہ نمبر 269 پر لکھتے ہیں، نواب صاحب ممدوح سے ناقل ہیں، یہ اصول بیان کرنا، فارمولہ دینا، اور نقل شے یعنی کسی بات کا نقل کر دینا، اس امر کو مستلزم نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ناقل کا بھی وہی مذہب ہو، ناقل کا بھی وہی مذہب ہو، یعنی نقل کرنے والا کا بھی وہی مذہب ہو، بس یہ الزام صحیح نہیں، یعنی نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے کسی بات کو کسی حوالے سے نقل کر دی ہے تو اس بنیاد پر یہ اصول دے رہے ہیں۔ اب فارمولہ جب آپ کا یا تو یہ فارمولہ غلط بیان کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے مس یوز کر رہے ہیں، بھائی ہمارے لیے اپنے لیے ایک جدید ایک نیا فارمولہ بنا رکھا ہے، تو اس کو دوگلی پالیسی ہماری لینگویج میں کہتے ہیں۔ اسی کتاب صفحہ نمبر 101 پر لکھتے ہیں، یہ امر بدیہی ہے، یعنی صاف ظاہر ہے، نقل امر اس بات کو مستلزم نہیں، یعنی کسی بات کو نقل کرنا اس بات ضروری نہیں کہ ناقل کے نزدیک بھی وہ صحیح ہو، ناقل کے نزدیک بھی وہ صحیح ہو، یعنی کوئی شخص کسی بات کو نقل کر دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ بھائی ناقل جس نے نقل کیا اس کے نزدیک وہ بات صحیح ہو، یہ فارمولہ ہم سب کو بیان کر رہا ہے۔ اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو ناقل ہیں، اور آپ کے شیخ یعفعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، اور آپ کے ہاں تو وہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، ان سے واقعہ نقل کیا، تو پھر میراج ابانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کیسا اعتراض کر رہے ہیں؟ آئیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس طرح کے واقعات کے سلسلے میں کیا فارمولہ، کیا اصول ضابطے، کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، میراج ابانی صاحب جیسے اس کے نیچے لکھ لے، جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی تبلیغی اجتماع کرتے ہو، گند پھیلاتے ہو، فلاں کرتے ہو، اس فارمولے کو یعنی ایک وضو 12 دن تک نماز پڑھنے کو اپنانا چاہیے، ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ آئیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا وہ کیا اصول دیتے، اسی جہاں جس شخص نے جہاں سے اعتراض اٹھایا اسی کے جس نیچے ہی جو ہے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فضائل اعمال، فضائل نماز صفحہ نمبر 442 پر، یہ جدید جو ہے پرنٹ کے ساتھ ہے، جس کی بنیاد پر صفحات میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے نیچے لکھا ہے اہل مجاہدہ لوگوں میں سے اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے ملتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اہل مجاہدہ کے حوالے دیں گے۔ ان حضرات کی حرص تو بہت ہی مشکل ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں بھائی ان کی حرص بہت مشکل ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا ہی اسی لیے فرمایا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں فضائل حج میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول، ایک فارمولہ دیتے ہیں، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ لکھتے ہیں فضائل حج صفحہ نمبر 287 پر، لہٰذا ان واقعات کو اسی عینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس رنگ میں رنگ جانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن جب تک عشق پیدا نہ ہو اس وقت تک نہ تو ان واقعات سے استدلال کرنا چاہیے نہ ان پر اعتراض کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ عشق کے غلبے میں صادر ہوئے ہیں، عشق کے غلبے میں صادر ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص محبت کا پیالہ پی لیتا ہے وہ مخمور ہو جاتا ہے، اور جو مخمور ہو جاتا ہے اس کے کلام میں بھی وسعت آ جاتی ہے، اگر اس کا وہ نشہ زائل ہو جائے، دور ہو جائے تو وہ دیکھے جو کچھ اس نے غلبے میں کہا ہے وہ ایک حال ہے، حقیقت نہیں، اور اس شاخ کے کلام سے لذت تو حاصل کی جاتی ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، اس شاخ کے کلام سے لذت تو حاصل کی جاتی ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ احیاء العلوم کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔ آئیے صفحہ نمبر 293 پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ کیا لکھتے ہیں۔ تیسری بات جو واقعات میں قابل لحاظ ہے وہ بھی حقیقت میں پہلی ہی بات پر متفرع ہے،
وہ یہ کہ بعض واقعات میں ایسی شدت ملتی ہے جو سرسری نظر میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور بظاہر یہ ناجائز معلوم ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ بات ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ واقعات بمنزل دوا کے ہیں، اور دوا میں طبیب حاذق بسا اوقات سنکھیا بھی استعمال کرایا کرتا ہے، یعنی وہ جو ڈاکٹر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال طبیب کی رائے کے موافق تو مناسب ہے، بلکہ بسا اوقات ضروری لیکن بدون اس کے مشورے کے ناجائز اور موجب ہلاکت۔ اسی طرح ان واقعات میں جن حاذق طبیبوں نے ان دواؤں کا استعمال کیا ہے ان پر اعتراض اپنی نادانی اور فن سے ناواقفیت پر مبنی ہے، لیکن جو خود طبیب نہ ہو اور کسی طبیب کا اس کو مشورہ حاصل نہ ہو، اس کو ایسے امور جو شریعت مطہرہ کے خلاف معلوم ہوتے ہوں اختیار کرنا جائز نہیں۔ البتہ فن کے ائمہ پر قواعد سے واقف لوگوں پر اعتراض میں جلدی کرنا، بالخصوص ایسے لوگوں کی طرف جو خود واقفیت نہ رکھتے ہوں، غلط چیز ہے۔ اب جو واقفیت نہیں رکھتے ہیں آپ کو خود انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہر حال میں ناجائز نہیں ہے، اگر دینی مصلحت اس کی متقاضی ہو تو پھر مباح سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فارمولے دیے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ واقعات کی حیثیت کیا ہے۔ آئیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ اعتراض آیا تھا، اور ان اعتراضات کو خود مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، مولانا زکریا رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 124 پر لکھتے ہیں نمبر 7 کے تحت 12 دن تک وضو کا رہنا یقیناً بلکہ قطعاً حملوں کے لحاظ سے مبالغہ آمیز ہی نہیں بلکہ قریب ناممکن ہے، ناممکن ہے، یعنی ہم اپنی پرسنالٹی کو سامنے رکھ کر اگر بات کریں۔ اچھا انشاءاللہ جب آپ نے ویڈیو سنی ہوگی تو میرا جب بانی صاحب نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا۔ اچھا کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم اس پر عمل کرو گے، اچھا اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنا، کئی دن تک نہ کھانا، کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پیٹ پھول جائیں گے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ بھائی یہ شخص اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ جو آدمی کھائے گا پیے نہیں کہ پیٹ پھولے گا نہیں بلکہ پچکے گا، لیکن وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر میرا بانی اعتراض کر رہا ہے۔ آپ نے ویڈیو میں سن لیا ہوگا۔ لکھتے ہیں مگر اہل مجاہدات کے زناؤں کے واقعات اتنی کثرت سے ہیں، ان کے لحاظ سے اس میں اور اس جیسی چیزوں میں یقیناً مبالغہ باقی نہیں رہتا۔ ہم لوگوں سے نہ مجاہدہ ہوتا ہے، نہ ہمارے قوا مجاہدوں کے متحمل ہیں، یعنی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں یقیناً دشوار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو حضرات کئی دن تک کچھ نہ چکھتے ہوں، اگر ان کو حدث پیش نہ آئے تو کیا بعید ہے، یعنی وضو نہ ٹوٹے تو کیا بعید ہے، بھائی حدث ہی پیش نہ آئے جب کئی دن تک چکھتے ہی نہ ہو۔ اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے غیر مقلدین کے حوالے پیش کریں گے اور سلف کی کتابوں سے بھی پیش کریں گے۔ چنانچہ امام مالک اور امام اوزاعی کے اس نوع کے واقعات بکثرت کتب میں ملتے ہیں۔ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود جواب دیا ہے اور ان کا جواب ختم ہوا۔ آئیے اب میرا جبانی صاحب کے کچھ بھونڈے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا جبانی صاحب کہتے ہیں یہ کوئی سید نہیں رہا ہوگا، جن رہا ہوگا، کوئی شیطان رہا ہوگا، انسان ایسا نہیں ہو سکتا، انسان کی فطرت نہیں، یہ فطرت کے خلاف بات ہے، نہ ایسی کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین سے، ہمارے سلف سے نہیں ملتی، نہ ائمہ سے ملتی ہے۔ یہ صوفیوں کا کوئی شیطان رہا ہوگا، کوئی صنم رہا ہوگا جس میں ڈانٹیں لگا لی ہوں گی۔ یہ سب بھونڈے اعتراضات، ایک ہی وضو سے 12 دن تک نمازیں پڑھی ہوں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے بھونڈے اعتراضات اس وجہ سے کہا کہ ان کا اعتراض آپ کو اندازہ نہیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنا یہ کوئی شیطان رہا ہوگا، یہ کوئی شیطان رہا ہوگا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک بہت مشہور پرسنالٹی، تابعی، ثقہ، بہت سی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ان کو ہم شیطان مان لیں، جیسا کہ انہوں نے ایک وضو سے 15 دن تک نماز پڑھی تو ان کی ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، بھائی آپ ان کو شیطان قرار دے رہے ہیں۔ آئیے ہم حوالے دیتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے تو ناقل ہیں، شیخ رافعی رحمۃ اللہ کتاب سے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنے کا نقل کیا ہے، اس سے پڑھ کر ہم ثقہ تابعی سے ایک وضو سے 15 دن تک نماز پڑھنے کا حوالہ ہم دیتے ہیں آپ کو۔